کہ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور یہ جو بھی کچھ مانگتا ہے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اب دیکھیں نا آپ کی دعا ہے جو صراط مستقیم سے لے کے مطلب اللہ کہ میں پورا کروں آتیتہ، اور اس کے بعد میں اس کو عطا ما عمل و آمن مما بجل، کہ جو بھی اس کی دعائیں ہیں وہ میں پوری کروں گا، اور وہ جس چیز سے ڈرتا ہے میں اس کو امان دوں گا۔ اب کلیئر ہو گیا؟ پورا ہو گیا جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات جی ہے جی، اس نے سارا بہت اچھا کیا۔ آج کل ہم نے قرآن مجید کی ایک اور بات پڑھی تھی، آج قرآن مجید کی بات تو ختم ہو گئی ہے اور آگے انہوں نے ایک ٹاپک نیا دیا ہے النبوہ۔ جیسے ہم اصول دین میں نا اللہ کی توحید کے بعد ہم عدل کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی اللہ پاک سے۔ اصول دین میں 5 حصے ہیں، ان میں 3 حصے الگ الگ، ایک اللہ پاک کا جس کو کہتے ہیں توحید، اور عدل اس کا تعلق اللہ سے، نبی سے، رسول سے، امام سے، قیامت سے نہیں ہے۔ دوسرا ہے نبوت، اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء مرسلین علیہ السلام سے۔ اس کے بعد ہے امامت، اس کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں سے ہے، اور جو آخری امام کے جو وسیع ہیں بلکہ تمام کائنات کے اوصیاء کا ایک لقب ہے ختم الاوصیاء۔ امام مہدی علیہ السلام کا لقب یہ ہے ختم الاوصیاء، کہ جس طرح پیغمبر میں نبوت ختم ہوئی ہے نا، ہمارے امام مہدی علیہ السلام پہ وصایت ختم ہوئی۔ تو یہ مقدم ہے۔ اچھا انہوں نے یہ شروع یوں کیا ہے جانشین کے نمائندے، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ تو یہ بیان کرتے کہ قال امیر المومنین علیہ السلام والسلام فی حدیث طویل، جناب امیر علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی قال للملائکہ، کہ پروردگار عالم نے فرشتوں سے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ آیا قرآن مجید آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی۔ قالوا اتجعل فی من یفسد فیہا، یہ وہی قرآن کی آیت ہی ہے کہ پروردگار آپ اسے بنائے گا جو لڑائی جھگڑا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح تقسیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری اطاعت کرتے ہیں۔ اعلیٰ جملہ جناب امیر نے بتایا یہ قرآن میں نہیں ہے، نَحْنُ نُسَبِّحُ فَاجْعَلْهُ مِنَّا، ہم تیری کا تو ہم میں سے خلیفہ بنا، یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن مولانا مشکل شاہ نے اس کی تشریح کی ہے کہ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے، جس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، انی علم ما تکتمون، وہ جو چھپاتے ہو جو میں سب جانتا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا اجعلہ منا، یعنی ہم میں سے اپنا خلیفہ بنا، فإنا لا نفسد فی الارض، کیونکہ ہم زمین پر فساد نہیں کریں گے، ولا نسفک الدماء، اور نہ ہی میں ہم خون ریزی کریں گے۔ یہ حدیث سنائیے۔ اس کے بعد یہ شیرازی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں جب فرشتوں نے یہ کہا نا تو اللہ نے یہ کہا یا ملائکتی، اب بات اللہ فرشتوں کی ہو رہی ہے، اس میں درمیان میں ابلیس وغیرہ نہیں ہے۔ انی عالم ما لا تعلم، یہ تو وہی آیت ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا۔ اب اگلا جملہ انی ارید ان اخلق خلقا بیدی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک اور مخلوق اپنے ہاتھ سے بناؤں۔ اب ہاتھ سے مراد اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے، اب اس کے ہاتھ یہ نہیں جیسے میرے اور آپ کے۔ بیدی اجعل من ذریۃ الانبیاء والمرسلین، اور میں اس کو بنانے کے بعد یہ کروں گا کہ اس کی اولاد میں سے نبی اور رسول پیدا ہو۔ اب یہ پیچھے کی کس کی نفی ہے کہ فرشتوں میں کوئی رسول کوئی نبی، نہ خود فرشتوں پر نہ بندوں پر، اس کو جیسے سنیں، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ نبی یا رسول بن کے نہیں آئے تو فرشتوں پہ آ جائیں، جنوں پہ آ جائیں، نہیں، فرشتوں میں سے نہ کوئی نبی ہے۔ یعنی یہ اب اس کی تشریح ہے کہ میں بندے کیوں بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نا فرشتوں نے ہم سے بناؤ، کہ تم بنانا ہی چاہتے ہو اپنا جانشین اپنا مظہر تو ہم میں سے بناؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، کہ میں ایک اور خلق اپنے حکم سے بنانا چاہتا ہوں جس کی اولاد میں سے انبیاء اور مرسلین ہوں گے، وعباداً صالحین، اور وہ بڑے نیک بندے ہوں گے، وہ ائمۃ مہتدین۔ اب دیکھو کتنے لفظ آ گئے کہ اب اس میں دیکھیے ائمہ کا بھی ذکر آ گیا ہے جو آپ کے لیے 12 امام ہیں۔
اجعلہم خلفاء علی خلقی فی ارضی، زمین پر میں ان بندوں کو، ان کو، انبیاء کو، مرسلین کو، عباد اللہ صالحین کو، ائمۃ المہتدین کو میں اپنے زمین پر اپنے بندوں میں یا اپنے نمائندے بناؤں. ینہونہم عن معاصی، اب کیا کریں گے؟ وہ کریں گے کیا جی وہ خلیفے؟ وہ لوگوں کو میرے گناہوں سے روک کے، نافرمانی سے یہ بات ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کا گناہ نہ کرو. وَيَنْظُرُونَهُمْ عَذَابِي، اور میرے عذاب سے کو ڈرائیں. اب دیکھیں یہ کام، اچھا اب اس میں بھی میں تشریح کروں گا کہ یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے. یہ کام جو پروردگار کے نئی مخلوق بنائی، وہ سارا جھنجھٹ کیا، حضرت آدم کو بنایا، یہ کیا وہ کیا، نبی ہے، پھر ان کے اوپر وہ یہ کیے، پھر مصحف وہ صحیفے اتارے، سب کچھ. تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہم میں آ کے ہدایت کرے تو ہم سے ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ وہ اپنے سے نہیں ہے. فرشتہ میں تقریر سنا سکتا ہے باجی کرنی ایسا کرو، لیکن فرشتہ خود کر کے نہیں، کیونکہ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اسے کاروبار کی ضرورت ہے، نہ اسے کچھ بھی نہیں کرنا. فرشتوں کو تو آتا ہے نا، لیکن جب بندوں نہیں، جب اگر بندوں میں آگے تو نظر تو آ ہی جاتا ہے نا. جیسے ابھی میں مثال بھی دے دوں گا، ماشاء اللہ قرآن پڑھتی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امانت لے کے جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو جناب مریم نے دیکھا نا وہ بصورت انسان تھا اس وقت. تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ انک انت، کہ تم بڑا نیک لگتے ہو لیکن میں پناہ مانگتی ہوں. بندہ سمجھی نا، تو انہوں نے کہا میں بندہ نہیں ہوں، انا رسول الیک احب لک غلاما زکیہ، کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، پیغمبر ہوں، تجھے ایک نیک بچہ دینے آیا. یعنی وہ اگرچہ وہ انسان کی صورت ہے لیکن صرف صورت انسان کی ہے نا. لیکن اس میں اب کئی لوگوں نے اعتراض کیا، ہو جناب مریم نہ آ رہی تھی، جبرائیل آ گیا. اس سے پردہ نہیں، کیونکہ جس لیے پردہ ہے نا وہ چیز اس میں ہے ہی نہیں. پردہ کیوں میری بیٹی کرنی؟ تاکہ اس کے گندے جذبات مشق ہے، اس لیے پردہ ہے. اور پردے کی کیا ضرورت؟ فرشتے میں چونکہ نہ سیکس ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، وہ جس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے نا، کوئی عبادت کے لیے عبادت کا، جسم بانٹنے کے لیے وہ جسم بانٹتا ہے، جان نکالنے کے لیے وہ جان نکالتا ہے، اس کو جو کام دیا ہوا ہے بس وہی کرتا ہے. تو اس لیے اس کا کسی خاتون کے سامنے آ جانا، چاہے وہ نہا رہی ہو چاہے وہ کوئی کام کر رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی بری بات ہے. ایک سیدھی سی بات ہے، آپ بہت پریشان ہو رہی ہوں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو کوا آ جاتا ہے. مطلب غسل خانے میں ہم تو کوا آ کے بیٹھ گئی، کیوں؟ چڑیا آ گئی، فاختہ آ گئی، چاہے نارا ہے چاہے مادہ، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد سے پردہ ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی جنسی مسائل نہیں ہے. تو اس لیے جبرائیل فرشتہ بھی ایسا ہی تھا. تو ان کو حق کیا ہے کہ وہ مشورہ دیں اللہ تعالیٰ؟ مشورہ کس نے دیا ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو ایسا کرے گا. ہاں مشورہ نہیں دیا، انہوں نے ایک بات کی ہے. مشورہ تھا کہ تم ایسا کر، جیسے آگے انہوں نے کہا کہ اجعل منا، یہ ان کی ریکویسٹ تھی. اللہ تعالیٰ کو مشورہ نہیں، یہ ان کو یہ آیا کہ ہم اتنی دیر سے تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جو تو کہتا ہے ہم نے پلک جھپکنے بھی تیری معاشی طرح گناہ نہیں کیا. تو جب وہ نمائندہ بنانے کی بات آئی تو ایک اور مخلوق بنانے لگا ہے. اظہار خیال کیا بڑے باادب انداز میں، ریکویسٹ تو کی، درخواست کی کہ شاید ریکویسٹ بھی نہیں کی نا ڈائریکٹ. یہ تو مولا امیر الکائنات بتا رہے ہیں نا کہ ان کا مطلب یہ تھا. جی جی ریکویسٹ بھی نہیں کی انہوں نے، تو بہت ادب کے دائرے میں صرف اظہار خیال ہو منا. یہ انہوں نے کہا کہ تم جس کو خلیفہ یا جو بھی کو وہ ہم میں سے بنا. فَإِنَّا لَا نُفْسِدُ، آگے اسی دلیل بھی دے دی کہ إِلَّا لَا نُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کا فساد نہیں کریں گے. وَلَا نَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ہم خون ریزی کریں گے، کیونکہ حکم نفس ہمارا ہے ہی نہیں، اور انہوں نے کبھی نہیں کیا، وہ کرتے نہیں. انہوں نے دلیل بھی دے دی، لیکن اللہ نے جو دلیل دی کہ میں بندہ کیوں بنانے، ایک نئی مخلوق کیوں بنانے لگا ہوں. دیکھو نا، دیکھو تو سمجھیں. اريد ان اخلق خلقا بيدي اجعل من ذريتي، فرشتوں کی ضروریت نہیں ہے.
فرشتوں کی اولاد، فرشتوں میں سیکس، فرشتوں میں شادیاں، فرشتوں میں عورت مرد نہیں ہے، فرشتوں میں نر مادہ نہیں ہے، سب فرشتے اب پتہ نہیں وہ عورتیں ہیں پتہ نہیں وہ مرد ہیں۔ یہ جو تھے نا مشرکین مکہ، وہ فرشتوں کو عورتیں کہتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اور اس کا رد ہے اس میں، تو یعنی انہوں نے اپنی سینس پہ یہ بات کی، تو ان کی جو سینس تھی اس زمانے میں مشرکین کی، کہ عورتوں کو جس حد تک سمجھتے جیسے کنیزیں، مطلب غلام، کام کاج کرنے والی، یہ انہوں نے سمجھا کہ شاید فرشتے بھی ایسے ہی ہیں، لیکن فرشتوں میں نہ سیکس ہے، نہ کوئی نر ہے، نہ کوئی مرد ہے، نہ ان کو ایسا مسئلہ ہے۔ تو اب اللہ نے کہا، اور کیونکہ اللہ اولاد پیدا کروانا چاہتا تھا تو وہ فرشتے اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بتایا نا کہ میں نے تم میں سے کیوں نہیں بنایا، سب سے پہلی بات کہ تم میں سے اولاد نہیں ہو سکتی، پھر اس جب اولاد نہیں ہو سکتی پھر اب انبیاء بھی نہیں آئیں گے، رسول بھی نہیں آئیں گے، عباد الصالحین بھی، وہ آئمہ مودی 4 نام لیے ہیں، انبیاء، مرسلین، عباد اللہ صالحین اور آئمہ مہتدین، یعنی ہدایت یافتہ راہبر۔ آئمہ جمع امام کی ہے، امام کا معنی راہبر ہے۔ اچھا آگے اجہل خلفاء لا خلقی فی ارضی، میں اپنی زمین پر ان لوگوں کو جس کا میں نے نام لے 4، یہ میں نے الگ الگ یہ منصب بتائے ہیں، نبی، رسول، اللہ کا بندہ اور امام، یہ میں ہوں گے۔ اب کیا اب ان کا کام بھی بتایا، ینہون عن المعاصی، اب یہ میں بتا رہا تھا کیا فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے؟ ان سے بات کر کے بتا سکتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے۔ بس ایک فرشتہ مجھے کہتا ہے شراب مت پیو، اچھا اب وہ نہ خود مجھے رک کے بتا سکتا ہے کیونکہ وہ تو کھاتا پیتا ہی نہیں، تو اس لیے اس کی یہ میری نہیں جو ہے یہ مجھے میرے اوپر مؤثر نہیں ہوگی، کہ تو ایک چیز تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے تو تم بھی مجھے منع کر رہے ہو، تمہیں ضرورت ہوتی تم بھی پیتے، یہ اس میں ہے۔ اور اس کی ینظرونہم عذابی، اور میرے عذاب سے تو ڈرا، یہ ڈرائیں گے 4 نبی، رسول، ائمہ، معصومین۔ اچھا اب اس میں کیا ہے کہ یہ فرشتہ یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ فرشتہ خود اللہ نے نہ اسے عذاب میں جانا ہے نہ اس کو کوئی ڈر ہے، تو بے شک انبیاء و مرسلین کو بھی ایسا نہیں، لیکن کیونکہ وہ بندے ہیں، وہ ہماری طرح کی مخلوق ہیں، اس لیے وہ ہمیں بہتر طریقے سے یہدونہم الی طاعتی، یہ میں نے سمجھانا ہے کہ وہ لوگوں کو میری اطاعت کرنا بتائیں گے۔ اب فرشتے کی اطاعت اور بندے کی اطاعت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ کچھ ماشاءاللہ شادی شدہ بچوں والی ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کا بچہ رونا شروع کر دیتا، اب آٹومیٹکلی وہ ماں جس کا بچہ رو رہا ہے وہ نماز اطمینان سے نہیں پڑھ سکتی، تو آٹومیٹکلی، لیکن فرشتہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ نہ فرشتہ کا کوئی بچہ ہے، نہ اس میں مانگتا ہے، نہ شفقت پدری ہے، تو وہ کیسے یہ بات فیل کرے گا؟ تو فرشتے یہ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ بتا رہا ہے کہ تم یہ کام جو میں بتا رہا ہوں تم نہیں کر سکتے ہو۔ وہ یسلکون من طریقہ سبیلی، یہ بڑا مطلب، اور میرے راستے پہ چل کر وہ دکھائیں۔ فرشتہ جو چلے گا نا، مثال کے طور پر جنگ بدر فرشتے بھی آئے اور انسان بھی تھے مومنی، اب کافروں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یقیناً فرشتوں کا جہاد اس طرح کا نہیں ہے جو بندوں کا ہے، اب فرشتوں کے اوپر نہ کسی کافر کا تیر چلنا ہے، نہ تلوار چلنی ہے، نہ اسے مال غنیمت لینا ہے، تو آٹومیٹکلی فرشتوں کا جہاد میرے لیے باعث تبلیغ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری فطرت اور ہے، میں کچھ اور چاہتا ہوں، وہ چاہتے نہیں ہیں۔ تو یہ تمام باتیں مولانا مشکل شاہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے آپ یہ تمام دلائل بتا رہے ہیں فرشتوں کو کہ بھائی میں نے اس لیے وہ الگ مخلوق بنائی ہے، تم خواہ خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ تو یا سکون ہے بھائی طریقہ، اب اس طریقہ سبیلی میں 10 مجلسیں پڑھ سکتا ہوں، میرے راستے پر چلنے کی وہ چل کے دکھائیں گے، یسلکون خود چلیں گے، یعنی کیا؟ خود جہاد کریں گے، خود روزے رکھیں گے، خود شادی کر کے بچے پالیں گے، خود محنت کر کے رزق حلال کمائیں گے، کچھ جناب والا ناراض ہوں گے، کسی پہ ناراض ہوں گے، کسی پہ مہربان ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں کر کے دکھائیں گے، یہ تم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ سمجھ آ رہی ہے نا، وہ ایک جملہ کہنے سے کہ انی عالم ما لا تعلمون، یہ ایک گول مول جملہ ہے،
اور واقعی یہ اگر میں نہ پڑھتا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی اتنی تشریح اور اتنی گہرائی ہے اس میں. تو اب وہ اللہ نے بتایا کہ وہ میرے راستے جب تک خود نہ چلیں گے وہ دوسرے نہیں چلا سکتے. اب دیکھیے پیغمبر نے اعلان رسالت سے پہلے ہی کئی سال غار راہ میں جا کے عبادت کی. بالکل نہیں بتایا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں تمہارا گائیڈ ہوں. لوگوں نے صرف اس لحاظ سے پھر آپ نے کبھی معذاللہ جھوٹ نہیں بولا، وعدہ کی، وفائی کی، امانت ادا کی. یہ ساری باتیں پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے ان کو بہت متاثر کیا انہوں نے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کا نام میں الصادق والامین رکھ دیا. اور ایک اور آپ کی اتنی شاندار خاصیت ہے کہ جو فرشتہ کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ پورے مکہ میں اس وقت جو چند ہزاروں کی آبادی ہوگی یا سینکڑوں کی، جو زیادہ نہیں تھی، ہر روز سب سے پہلے جو بندہ مسجد حرام میں داخل ہوتا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ دیکھیے یہ کام فرشتہ نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ کئی دفعہ انہوں نے پیغمبر کی پہچان بنا لی تھی، ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے نا، تو کہتے تھے یار اس کا فیصلہ کل وہ کرے گا جو سب سے پہلے مسجد حرام میں آتا ہے. جیسے وہ پورا واقعہ ملتا کہ خانہ کعبہ گر گیا، انہوں نے بنانا شروع کیا. جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو 26 قبیلے تھے، وہ لڑنے لگے. وہ کہتا میں رکھوں. جھگڑا تلواریں نہیں کروں، لڑنے مرنے کو تیار. انہوں کا فیصلہ کون کرے؟ دیکھو میری پیاری بچیوں، ان کو آپس میں کسی پہ اعتماد نہیں تھا، تو کون فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا بھی پھر ایسا کریں کہ اس وقت جھگڑا چھوڑ دو، کل پہ رکھو، جو سب سے پہلے اس مسجد میں آئے گا وہ فیصلہ کرے. اب سب کو پتہ کون آئے گا، کتنے اعتماد ہے. یعنی عمر میں پیغمبر سب سے چھوٹے ہیں، یعنی ان کے سامنے پیدا ہوئے ہیں، ان کے سامنے بچپن ہے، نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس جوانی کے عالم میں تھے. آپ کی عمر 30-35 سال کی ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو. تو انہوں نے پہچان بنائی کہ کل جو سب سے پہلے اس مسجد میں آئے گا وہ ہمارا ثالث ہوگا، ہمارا جج ہوگا. اور سب کو پتہ ہے کہ آئے گا کون. تو یہ چیز صبح جلدی آنا، سچ بول کے دکھانا، امانت کو واپس کرنا، وعدہ وفائی کرنا، فرشتہ نہیں کر سکتا. اس کی نہ کوئی ضروریات ہیں، اس کو آپ 1 سال کے آپ 20 سال ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں، کھڑا رہے گا. سب سے بڑی دلیل یہ ہے شاہ جی، کیونکہ رول ماڈل آپ کے درمیان سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پھر آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ کر لیتا ہے تو کیا کمال ہے، اس کے اندر تو گناہ کی معصیت کا اختیار ہی نہیں دیا گیا. اس لیے اللہ تو ہمارے لیے فالو کرنا مشکل ہے، دلیل بن جائے. میں بنا رہا ہوں اسی مخلوق میں سے راہبر ہو تاکہ وہ مؤثر ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا. آگے جناب وَيَهْدُونَ إِلَىٰ طَاعَتِي وَيَسْلُكُونَ مِن طَرِيقٍ سَبِيلِي، یہ میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیا. آگے وَاجْعَلْهُمْ حُجَّةً لِّي عُذْرًا أَوْ نَذْرًا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو، اچھا یہاں حجت کے معنی کیا ہیں؟ حجت کا کئی معنی ہے. یہ مثلاً وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ہمارا سرٹیفکیٹ کا نام کیا ہے؟ حجت الاسلام. حجت الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام کی بات جو یہ بتائیں گے وہ صحیح ہو، یہ ہے ان کا. اب یہ اللہ کا حجت، اجلہم حجتا لی، میں اپنی حجت بنا کے بھیجوں گا. یعنی کیا کہ وہ جو بات کریں گے وہ میری بات سمجھی جائے گی. یعنی ان کو اتنا اعتماد ہوگا، اور وہ چونکہ انہی کی صنف میں سے ہوگا، یعنی انسان ہی ہوگا، اس بات کو جلدی سمجھے. جب کوئی دوسری مخلوق آئے گی نا وہ اتنے متاثر نہیں ہوتے. تو اس لیے میں بناؤں گا. اب عذرن او نذرن، یہ نون اور غال ہے جس کے معنی اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. عذرن ہے معذرت سے، یعنی غلطی ہو جائے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حجت بنے گی کہ جو لوگ غلطیاں کریں گے ان کے لیے بھی ان کا قول اب سزا دیں یا کوئی بات کریں. اور حجت یعنی وہ میری بات سمجھی جائے گی، اور میری طرف آنے کی جتنی بات یعنی عبادت وغیرہ اس میں وہ حجت ہو. یعنی اب مثلاً میں بات کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو کوئی جی آپ جس طرح عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ یہی چاہتا ہے، کیا پتہ آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی
اللہ نے ایسی نماز نہیں بتائی تو آپ بس کیا دلیل؟ اب اچھا اب اگر فرض کے مولانا حمزہ صاحب ہیں بڑے جوشیلے جوان کہتے ہیں کیوں نہیں میری میں رسول اللہ کا پیروکار ہوں، آپ نے کہا تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہوں، میں جی حضرت علی کو دیکھا ہوں، بڑا مسئلہ ہے کہ پھر تمہیں کیسے پتہ تمہاری نماز وہی نماز جو رسول اللہ پڑھتے تھے؟ مسئلہ کوئی جواب نہیں، میں جواب دیتا ہوں، اس کو پلے باندھو، یہاں لکھو، یہاں کاپی پہ نہ لکھنا ادھر۔ میں ایک دفعہ کوئی مرحلے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، میں نماز دوران پڑھنا بھول گیا۔ اب میں کیسے بھول گیا آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ آئندہ تھے، جو بندہ اول وقت نماز پڑھا کرے نا، اگر خدا نہ اگر کسی وجہ سے وہ چھوٹ جائے تو سمجھتے میں پڑھتے ہوں۔ خدا کا فضل ہے کہ میری مدت سے اللہ تعالیٰ نے جیسا عید کو جلائے خیر دے اول وقت نماز پڑھی، تو اس دن پتہ نہیں کسی وجہ چھوٹ گئی تو میں نے سمجھ میں پڑھی ہوئی لو جی، میں اپنے کام گھومتا پھرتا رہا، تو ایک دم مجھے یاد آیا، میں چوڑ جی میں پہنچ، وہ بیڑا اگر تو میں نے تو دوران نہیں پڑھی، سورج ڈوبنے میں 10-15 منٹ، اب میں گھر جاؤں ادھر جاؤں تو سامنے مسجد قادسیہ ہے، دیکھیے مسجد قادسیہ اس وقت اتنی نہیں طرح پرانی بات ہے، میں وہاں اسکوٹر کھڑا کے اندر گھس گیا، وضو کیا، اب پہلے وہ مجھے دیکھتے رہے، کچھ دیکھ لوگ کیونکہ مغرب قریب تھی نا تو لوگ اکٹھے ہوئے تھے نماز پڑھنے آئے میں، میری طرح وضو آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ لینے کو، میں خاموش رہا، پھر جب میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی قنوت کی، انہوں نے میرے بھی دائرہ بنا لیا، میں بڑے اطمینان سے پڑھتا رہا۔ جب نماز ختم کی میں نے، پھر دوسری شروع کی، وہ بھی ختم کی، تو بیٹھ گئے میرے ارد گرد، مجھے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ میں بندہ ہوں، نہیں ہوں، نہیں آپ کون ہیں؟ میں نے کہا یار میں پاکستانی ہوں، انڈین نہیں آپ کون ہیں؟ دس سکتے ہیں میں تھے نال دا بندہ، اور نہیں جی آپ کون ہیں؟ میں کہ یار کی پوچھنا چاہتے ہو؟ او جی آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے؟ میں کیا سنا کہ وہ نہیں یار کہ میں دسنا تھا، میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول، سیدھی بات دیکھی جائے، آپ نے رسول اللہ کو دیکھا؟ میں نے کہا جس طرح عزت علی، آپ نے عزت علی کو دیکھا؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی آئندہ اسی طرح نماز پڑھنے لگیں گے۔ پریشان ہو گئے، میں کہا بتاؤ بات سنو، آپ ہاتھ باندھ کے کیسے نماز پڑھ؟ آپ نے کس سے؟ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو بکر کو دیکھا ہے؟ ابو ہریرہ کو دیکھا ہے؟ ابو حنیفہ کو؟ تو پھر میں کہ آپ ہاتھ باندھ کے کیوں نماز؟ کتنا ترکی بترکی پریشان ہو گئے، مسئلہ ہی بنے۔ اب مبہوت، اور میں کا جواب مجھ سے سنو، میں بتاتا ہوں اس کا جواب، تمہارا بھی اور اپنا بھی۔ اور بھائی تم نے جس سے نماز سیکھی اس نے تمہیں سکھائی ہے، ایسے بات ختم۔ جس سے میں نے سیکھی اس نے سکھائی ایسے۔ یہ پتا کرو کہ جس سے تم نے سیکھی اس نے ہاتھ باندھنے کہاں سے لیے، اور میں نے ہاتھ کھولے جس سے اس نے کہاں سے لیے، وہ پیچھے چلو پیچھے، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ اس نے کسی سے آپ سے لی ہے۔ رسول اللہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ خوش، ہاں بالکل۔ اب میں پہلے قانون بتایا نا، میں نے کہا میں قانون بتاتا ہوں، پھر آپ کو بھی مجھے پتا کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں بتاؤں میں نے کس سے لی ہے، بتائیں۔ میں نے کہا میں نے پہلے قانون بتاؤ۔ میں نے کہا رسول اللہ کا وہ پیروکار جو پیدائش سے پیدا ہوا تو ان کی گود میں آ گیا، ساری عمر ان کے ساتھ رہا، وہ زمانہ جب نماز ابھی نہ واجب ہوئی تھی وہ نماز ان کے ساتھ پڑھتا رہا، وضو کرتے دیکھتا رہا، غسل کرتے دیکھتا رہا۔ ایک وہ صحابی ہے کہ 40 سال کی عمر تک بت پرستی کرتا رہا، وہ ایمان لے آیا۔ مجھے بتاؤ وہ رسول اللہ کے کام کو بہتر جانتا ہوگا کہ یہ 40 سالہ؟ انہوں نے کہا جی وہ دیکھو حق کیسا ہے جی، وہ جو بچپن میں نے کہا شاباش آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے
عادل ہیں، آپ نے انصاف بالکل ٹھیک کیا۔ وہ سے آدمی جو پیدا ہوتے ہی ان کی گود میں آ گیا پیغمبر کی، اور پیغمبر کی شہادت تک یوں رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ مولانا ٹھہرو ابھی کہاں، ابھی تو بڑا لمبا ہے، تم لوگوں کو سب سے آپ بہت پہلے جلد باز ہیں، پر بات تو سنو۔ اب قانون انہوں نے سیکھ لیا نا مجھ سے، میں نے کہا میں سے آگے کا نام لوں۔ اب جب میں نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایک دم بم پہ میں نے کہا نہیں میں نے غلط نام لیا، نہیں جی ٹھیک ہی لیا ہے، بڑا ٹلا جی۔ میں نے کہا نہیں تو میں سنا ہی دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا جب اس علی کا کھانا پتہ ہے تمہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، انہیں ایسے ہی تیسی میں ساریوں کو گلا منوا دیں گے۔ اچھا پتہ نہیں اس علی کتنا پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، یعنی آپ وہ انکار نہیں کر سکتے نا اور یہاں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ بند تھا اور اللہ نے اپنے معجزے سے اپنی قدرت سے ایک خاص دروازہ بنایا تھا، اور مین دروازہ تو کھلتا ہی نہیں، تو چابیاں لے لے کے انہوں نے کہا سب لگائی۔ میں نے کہا دوبارہ پیدا ہوا تو ان کی والدہ گرامی لے کے آئیں، اور باہر ان کے والد ابو طالب علیہ السلام، پیغمبر، دیگر بنی ہاشم کے اکابر میں کھڑے تھے، تو انہوں نے بچہ حضرت ابو طالب کے گود میں دیا اپنے شوہر کو، تو فوراً پیغمبر نے کہا چچا یہ بچہ مجھے دے دو۔ اسی دن سے پیغمبر کے گھر وہ اپنے گھر لے گئے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی، ان کی شادی کو 9-10 سال گزر گئے، تو انہوں نے پالا۔ اور جناب امیر خود کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کتنا قریب تھا کہ اکثر اپنے ساتھ مجھے سلا لیتے تھے۔ یہ بڑی قربت ہے، ایک شادی شدہ آدمی کسی بچے کو نہیں سلا سکتا، لیکن بہرحال ان کی محبت تھی۔ اب اس دن سے لے کے پیغمبر کی شہادت، میں شہادت بار بار کہتا کہ ان کو عقل آئے، میں وفات نہیں کہتا تھا، پیغمبر کی شہادت تک میں نے کہا بتاؤ ان کو غسل کس نے دیا، نماز کس نے پڑھی ان پر؟ اب تاریخ واضح ہے، اس میں کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی حضرت علی کی نماز رسول اللہ کی ہوگی کہ نہیں، یہ ہوتا ہے منوانا۔ میں نے کہا پہلے قانون طے کرو کہ آیا حضرت علی کی نماز تمام صحابہ کرام سے رسول کے قریب ہوگی کہ نہیں؟ اب وہ کہہ رہے مگر ہوں ہوگی، ایسا ٹھلا ٹھلا، مگر میں نے کہا نہیں آپ کھل کے کہیں نا، اگر میں غلط ہوں کہ غلط ہے، لو جی ہوگی۔ میں نے کہا حضرت علی کی نماز رسول کی ہوئی، ہم مان گئے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے بیٹے کتنے تھے؟ ان کو نہیں پتہ، میں نے کہا ان کے 18 بیٹے، 18 دو ان میں وہ ہیں جن کو پیغمبر نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں، امام حسن امام حسین۔ میں نے کہا اچھا کہ امام حسن نے کبھی اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا؟ کہتے نہیں جی ساری عمر دیکھا۔ میں کہا شاباش بہت اعلیٰ بات ہے۔ میں تو پھر امام حسن کی نماز صحیح ہوئی، میں آتے 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 امام حسن مسجد تک آ گیا، میں نے منوا لیا کہ امام حسن اسد کی نماز رسول اللہ مان گئے۔ اب میں نے کہا امام مہدی علیہ السلام جو آج کل اللہ کے حکم سے غائب ہیں، تو کتنی عمر میں غائب ہوئے تھے؟ 5 سال کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نبی و ائمہ کے بچے بھی اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتے لیکن نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ امام مہدی کی نماز رسول اللہ کی ہوگی کہ نہیں؟ اب نہیں کہہ سکتے، کہہ ہی نہیں سکتے وہ۔ میں نے کہا امام مہدی جب غائب ہوئے تھے، غیبت کی 2 حصے تھے، غیبت صغریٰ غیبت۔ میں نے غیبت صغریٰ سے کیا مراد ہے کہ وہ ایک بندے کو اپنا نمائندہ بنا دیتے تھے، مہینے میں 1 بار 2 بار 3 بار جیسے مناسب سمجھتے تھے آ کے مل جاتے تھے، جو احکامات ان دینے ہوتے تھے۔ میں نے کہا جس کو نائب بناتے تھے آیا اس کے ساتھ نماز بھی کبھی پڑھی تھی کہ نہیں؟ ہاں پڑھی تھی۔ تو میں نے کہا پھر نائب کی نماز رسول اللہ کی ہوئی کہ نا؟ دیکھو کرن میں کس طرح لے آ رہے ہو نا اس کو۔ ہاں میں نے کہا 4 نائب تھے، میں نام بھی گن دیتا ہوں، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی حسن۔ میں نے کہا ان چاروں نے امام مہدی کی پیچھے نماز پڑھی، ان کی نماز رسول اللہ کی ہوئی کہ نہیں؟
اب زبردست میں نے کہا بس وہ علی سمیری نے جب ائمہ کے پیروکاروں کو تبلیغ کی تو انہوں نے بھی نماز پڑھائی کہ نہیں ان کو؟ یہ تو ہمارا سلسلہ آپ نے منوایا نا، وہ تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ امام زمانہ پیدا بھی ہوئے ہیں، تو لیکن ان کی اپنی کتابوں میں یہ چیز ثابت ہے. میں ان کو عقلاً بتاؤ انکار نہیں کر رہے، اگر وہ آپ والی بات کرتے جی نہیں تو پھر میں ان کو کتابوں کی بات بھی بتاتا. وہ جب ایک بات مان رہے ہیں اور وہ یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، میں لایا کہاں سے ان کو کہ صحابی؟ میں نے امام کا نفس حضرت علی کو امام کہا ہی نہیں، میں نے صحابی لوگوں سے ابھی سے مانتے ہیں. شاہ جی وہ تو ماننے کے لیے حدیث ثقلین ہی بہت ہے، اگر وہ تو کوئی بھی اس سے منکر ہی نہیں ہے. بحث ہی نہیں ہے. میں ان کی دلیل سے کہ وہ صحابہ سے انہوں نے جو دین لیا ہے، میں کہتا ہوں میں نے کہہ لیا کہ کس صحابی سے لیں، پہلے یہاں لایا نا میں، کس صحابی کا طریقہ کار سب سے زیادہ صحیح ہے وہ میں لا رہا ہوں. خلاصہ میں نے کہا پھر علی سمیری سے علامہ صدوق، علامہ ہلی، علامہ مفید، علامہ آتے 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 علامہ خمینی. تو میں وہ بندہ ہوں جس نے اللہ کی مہربانی سے خمینی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہ جھوٹ نہیں ہے. خمینی صاحب کے پیچھے نماز، یہ جیسے میری بیٹی بھی اس سے بھی کم فاصلہ پہلے سب نہیں، وہ جماعت نہیں تھی، وہ میں پڑھتا تھا تو وہ نجف میں تھے، جن دنوں میں وہاں پڑھتا تھا وہ نجف سے خمینی صاحب. تو میں زیارت کرنے گیا تو میں نے کہا میں نے خمینی صاحب سے ملنا ہے. اب خمینی صاحب کے میں تھا، لیکن میں بار بار جاتا ہوں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں آفس میں، تو انہوں نے کہا جی کوئی تو انہوں نے کہا پتہ کی کرنے کی کرنا ہے، انہوں نے رات میں 9:30 بجے امیر المومنین دے روضے تے مل نہیں، وہ 9:30 بجے جاندے. بارہ اس طرح میری کوئی ملاقات ہو گئی اور ان کو کچھ شاید میری باتیں اللہ کرے کہ پسند. پھر انہوں نے مجھے اگلے دن ٹائم دے دیا، میں اگلے دن اس ٹائم پہ پہنچ گیا. اس میں نماز ظہر کا ٹائم آ گیا. وہ باتوں میں انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ 10-15 منٹ تو 2 گھنٹے لگ گئے، اے بھی پوچھ وہ بھی پوچھ وہ بھی پوچھ. اب نماز کا ٹائم آ گیا تو انہوں نے کہا بھائی میں تو بسم اللہ پڑھوں. میں تو بڑا شکر بھی تھا کہ میں نے ایک سعادت نصیب ہو رہی ہے. وہ میں نہیں صاحب کچھ نماز کا بہت من ہے، بہت پڑھتا. میں نے کہا جی میں الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ قبلہ طرف میرا روح ہے، میں نے خمینی صاحب کے پیچھے نماز. اب بتاؤ میری نماز سے ہے؟ میں نے کہا تاڑی نہیں ہے گی، میں اپنی گل کری جاؤں. انہوں نہ نہیں کر سکے. میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں رسول اللہ والی نماز انہوں نے کہا کہ اذان ہو گئی. میں کہا اللہ حافظ. یہ طریقہ ہے. اب آپ کی بہتری آپ یاد رکھیں نہیں، یہ وہ میں نے طریقہ بتایا ہے جس سے آپ روز معاشر قبر میں بھی آپ اسے استدلال کر سکتے ہیں. ہمارا تسلسل پیغمبر سے آئمہ اور آئمہ کے بعد عادل علماء کے ذریعے ہے. یہ تقلید کیا ہے؟ تقلید یہی ہے. بیٹے بات سنو، یہ تقلید کیا ہے؟ تقلید کس کی ہے؟ اسی طرح کہ وہ بندہ جو حجت ہے. اب راہبر، میں آپ کو ولی فقیہ کی بات سناؤں. اب یہ راہبر کی بات ہم کیوں مانتے ہیں؟ اتنی مخلوق ہے، اتنے مومن ہیں، اتنے علماء ہیں کہ راہبر قانونی طور پہ باقاعدہ سسٹم کے طور پہ وہ امام مہدی کا نمائندہ منتخب ہوا ہے. اور اس کی اس کا لقب کیا ہے؟ حجت اللہ علی الامور المسلمین. پورے مسلمانوں کے اوپر حجت خدا ہے، کیونکہ وہ نمائندہ محمد یہ لہذا بڑے قانون سے بنا ہے، یوں ہی نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا. تو اب میرے لیے آپ کے لیے کوئی شک باقی نہیں ہے کہ نہ صرف نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا قوم جو بھی ہم کام کرتے ہیں شرعاً، چاہے ان کو پورے دنیا سے تعلق ہے چاہے پورے آخرت سے، اس کے یہ میں نے آپ کے سامنے آج ایک دلیل دی ہے کہ آپ بڑے اطمینان سے یہ رہیں کہ آپ کی نماز بھی رسول اللہ، آپ کا روزہ بھی رسول اللہ کا. کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ کہ آپ پہلے کو بولتے ہیں، آپ بعد میں کو بولتے ہیں، آپ کھڑے کیوں ہوتا ہے، سب جواب میں نے ان کو دے دیا. خدا کا شکر ہے کہ ان کو اتنا متعصب بندہ نہیں تھا جو تشدد کرتا. بعد میں یہ تشدد بعد میں میرا تو 80s کا واقعہ ہے، ابھی امام خمینی صاحب حیات تھے
اس زمانے کی بات ہے. شاہ جی الحمدللہ اب تو ہر بات کو خود ان کے علماء ہی مان کے ریسرچ دینے لگ گئے ہیں. ابھی میں نے آج صبح ہی وہ ڈاکٹر محمد علی انجینئر کا یہ کلپ سنا ہے کہ جس میں اس نے یہ نماز کا ہمارا والا طریقہ اوتھینٹک ثابت کیا ہے. اور کن سے کہ کہتا ہے کہ وہ بکس اتفاق سے جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے اپنی بکس کی ریسرچ کی تو میں نے بیچ میں نا ملت تشیع کے جو بہت مشہور عالم ہیں یہ ہمارے جو حسین امینی صاحب ان کی کتاب بھی پڑھی کہ جن کا ٹاپ نماز رسول اللہ والی نماز ٹاپک ہی ان کی کتاب کا یہ ہے. تو کہتے میں نے سوچا کہ اپنی کتابوں سے ریفرنسز بھی ہوں گے. کہتے لو جی میں نے کھولا تو میں حیران پریشان رہ گیا کہ سنن ابو داؤد ترمذی ایک کتاب ہماری نہیں تھی, ان کی ساری ریسرچ ہماری کتابوں سے تھی. اور پھر اس نے اس کے سب کلپس ریکارڈ کرائے ہیں, اب یہ آن لائن موجود ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے سننے والا ہے کہ جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ نماز رسول خدا ایسے ہی پڑھتے تھے جیسے میں تشیع پڑھتے ہیں. اور اس نے ان میں بھی ایک فرقہ ہے کہ جو ہاتھ کھول کے مالکی جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں نا, مدینے کا ہے نا. ہاں, اور وہ اس نے ساری اس کی ریسرچ دی اور اس نے کہا ہے کہ سنن ابو داؤد تو ہم سب مانتے ہیں. تو اس میں ثابت ہے کہ وہ رافضی نہیں مالکی بھی پڑھتے ہیں اور وہ پورا مان گیا. ماشاءاللہ جی کتنی زندہ باد, مولانا صاحب زندہ باد. یہ بہت اچھا ٹاپک ہو گیا, وقت ختم ہو گیا میری بار بار بڑی دیکھ رہی ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو میں آپ دعا کرتا ہوں باقی کالم صرف پروردگارا ہم جس طرح میں نے عرض کیا ہمیں اسی طرح پیغمبر کے راستے پہ قائم و ثابت قدم کرا. پروردگار ہمارے دوسرے مومن مسلمان بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ بلا تعصب یا تعصب کے اہمیت کے بغیر ریسرچ کریں. سارے مکتب تشیع یعنی فقہ جعفری جو اس میں فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ عمل پیرا. پروردگار ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما, یہ تعصب دشمنی اب ہم سے پناہ عطا فرما, اپنی پناہ میں لے سے محفوظ و معمون فرما. پروردگار بیماروں کو صحت دے, مغروب کا قرض ادا فرما, بے وطنوں کو وطن لا. پروردگار جو صاحب اولاد ہیں ان کو تربیت کی توفیق عطا فرما, جو لاولد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. میری باجی ستارہ بیٹھی ہیں پر ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جو میری اور بہنیں بچیاں جو اولاد نرینہ چاہتی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے صدقے میں ان کو انصار امام مہدی عطا فرما. پروردگار جو بھی والدین اپنے بچوں کے لیے کسی طرح پریشان ہیں ان کی پریشانی فرما. جو والدین اپنی بچی بچوں کے رشتے آباد کاری کی خواہش مند ہیں پروردگار ان کی خواہشوں کو پورا فرما. پروردگار جو طالب علم میں امتحان دے رہی ہیں دیں گے ان کو اعلیٰ کامیابی عطا فرما. جن کے گھروں میں کوئی اب نارمل بچہ ہے پروردگار اس کو صحت عطا فرما اور والدین کو حوصلہ ہمت عطا فرما, ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جن کے گھروں میں پروردگار کوئی اور مسئلہ ہے, بے اتفاقی ہے, لڑائی جھگڑا ہے, اتفاق و اتحاد عطا فرما. بچوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے, بڑوں کو شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام امور دین و دنیا میں پروردگار ہمیں اپنے پیغمبر کا تابع محض قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. رحمت سورہ فاتحہ.